موضوع ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس پر نافذ ہوتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا تو وہ فرما برداری سے نکل جاتا ہے یا پھر وہ عصیان کا اور ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ خود کے لیے ہوتا ہے، انفرادی گناہ، فردی طور پر افراد کا الگ الگ، انسان کا الگ الگ طور پر گناہ کرنا، اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ دوسری چیز ہے ملک و قوم پر اس گناہ کے نتائج، خطرناک نتائج اس گناہ کے۔ ایک تو آدمی کو فردی طور پر لاحق ہوتے ہیں تو دوسرے ملک اور قوم پر لاحق ہوتے ہیں۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلی بات، جیسا کہ میں نے بتایا اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوتیں کی ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو احکام ہمارے اوپر رکھے ہیں ان کو آدمی ادا کرنا، اس کام کو پورا کرنے کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ قرآن میں جو احکام آئے ہیں، جن باتوں کا ہمیں عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے بچنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو ادا کرنے کا نام اطاعت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ جو یہ دو کام کر لیتا ہے، جو یہ دو باتوں پر عمل کر لیتا ہے، جو یہ دو طریقے کو اپنا لیتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے۔ دوسری آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ یہ اطاعت کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے اور زیادہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگوں میں سے ہوں گے کل قیامت کے روز، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے، ان کے بارے میں شہادت دے دی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے۔ انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین۔ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رکھے گا، والصدیقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کے انبیاء کے جو قریبی ہوں گے، جو دوست ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ اطاعت کرنے والوں کو رکھے گا، فرمانبرداری کرنے والوں کو رکھے گا کل قیامت کے دن۔ والشہداء، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جنگ میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر کے تمام ساز و سامان لے کر کے جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، جن کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شہداء کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو رکھے گا۔
حسن اولئک رفیقا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایسے ایسے بہترین لوگ، میرے ایسے ایسے چنندہ لوگ جن کو میں نے جنت کے لیے جو ہے نا ان کو منتخب کر لیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اس بندے کو رکھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا میرے بھائیوں معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک لکیر کھینچ دی جائے اور یا پھر ایک ایسا راستہ بنا دیا جائے جس پر سے آپ کو چلنا ہے، نہ آپ کو دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، بڑا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے میرے بھائی۔ ہر آدمی کا دماغ، ہر آدمی کی تمام اشیاء، تمام اعضاء اس کے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے خیالات الگ، ہر ایک کے افکار الگ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، ان تمام معصیات کو چھوڑ کر کے، ان تمام تخیلات کو، ان تمام خیالات کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے لگتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کا درجہ عطا کیا ہوگا، یہ بلندیوں کے درجے پہ ہوں گے۔ ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا وہ ان بلندیوں کو چھوڑے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت کے سلسلے میں ایک اور آیت بیان کی ہے۔ آیت یوں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت جو کرنے والے ہیں، یہ تو اطاعت کرنے والے تھے، اور جو نہیں کرتے ہیں، جو اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی راہ پر چلتے ہیں، اپنے خیالات پہ چلتے ہیں، اپنے ذہن کے حساب سے چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، قرآن سے ان کو سروکار نہیں، احادیث سے ان کو مطلب نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، حدیثوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں میرے بھائیوں؟ گمراہ ہیں۔ کون ہے؟ بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے الگ ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ضل ضلالا بعیدا، ضلال کہتے ہیں آدمی رات کی تاریکی میں جاتا ہے یا دن کے اجالے میں، اور راستہ جب بھٹک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کیفیت جو آدمی کی ہوتی ہے وہی کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے، جو اللہ کو اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے قرآن و حدیث کا، جو اس پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے الگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، غیروں کے راستے اپنا لیتا ہے، ایسا آدمی جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور اپنے آپ کو گمراہیوں کے راستے میں ڈال لیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج راستے بڑے واضح ہوتے ہیں، آپ دیکھیں شارع عام پر باضابطہ لکھا ہوتا ہے یہ اتنا راستہ اتنے کلومیٹر، یہ اتنا راستہ ادھر جائے گا، یہ دائیں والا، یہ لیفٹ والا، یہ بائیں والا، یہ تمام راستے، یہ رائٹ والا۔ آپ کو راستہ اختیار کرنا ہے کہ آپ کو کون سا راستہ جانا ہے۔ آپ کی منزل مقصود کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پہنچنا۔ یہ اطاعت اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں، اس مقصد تک اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے حق میں جنت ہے۔ ایک آدمی آپ دیکھیں گے راستے میں بڑا مسافر ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، اس وقت تک جب تک وہ منزل مقصود کو نہیں پالے گا، جب اس کی منزل مل جائے گی تو آدمی کا اطمینان آ جائے گا، اس کا جو ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کا اضطراب ختم ہو جائے گا۔ اور جو آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی راستہ بھٹک گیا تو وہ بڑا پریشان ہوگا، بڑا گمراہ ہوگا، آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوسرے اپنی منزل کو چھوڑ کر کے کسی اور منزل پر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا اسٹیپ، یعنی جو لوگ اتنا تو کیا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کا مقام بتایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا جو ان کے ساتھ ہوں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر جو نہ کرتا ہے تو وہ ان حالت میں ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہتا ہے میں انعام کیا دوں گا۔
وہ انعام کیا ہوگا جو میں بندے کو دینے والا ہوں؟ وہ انعام یہ ہوگا یدخلہ فی جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس میں نہریں بہ رہی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں بہا رہا ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حساب سے نہروں کو بہائے گا۔ اور ایسے بندے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس میں اس کو داخل کیا جائے گا، اس جنت میں جس کے اندر نہریں جاری ہیں۔ اور جو گنہگار ہوگا اسی آیت میں اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَهُ نَارٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا آدمی یدخلہ نار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایسا آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا آدمی کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اس بورڈ کو جس پر انٹری نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کے آگے نکل جاتا ہے، ایسا آدمی کیا ہوگا؟ یدخلہ نار، اللہ اس کو جہنم لگا دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا میرے بھائی۔ تو اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آدمی پہلی چیز اگر اسی سے نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو آدمی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخطہ اللہ عز وجل۔ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والمعصیہ، گناہوں سے بچو، گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں کے اندر مت داخل ہو جاؤ، ایاک والمعصیہ، گناہوں سے بچو۔ فإن المعصیۃ، اس لیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں، حل سخطہ اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو کھول دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گناہ کی طرف دیکھتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے اور گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا آدمی جس کے بارے میں کہا گیا فإن المعصیۃ سخط اللہ عز وجل، ایسا آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو حلہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کو حلال کر لینا، کسی چیز کو جائز سمجھ لینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے سے ناراض ہو، اللہ خود نہیں چاہتا خود سے کہ اپنے بندے سے وہ ناراض ہو، لیکن جب بندہ معصیت کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ پر اس چیز کو حلال کر لیتا ہے، ایسی ناراضگی کو اس بندے کے لیے اپنے آپ پر حلال کر لیتا ہے۔ اور گناہوں کا اثر کیا ہے؟ وَمَن يَعِشْ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ تَقْبِضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، تقبض لہو شیطان، ایسے آدمی کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا تھا، راتوں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور ذکر و اذکار کرتا تھا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا، غیروں کے راستے کو اختیار کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تقبض لہو شیطانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایسے آدمی کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، یار بنا لیتا ہے، مددگار بنا لیتا ہے، اور اس کو شیطان اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، اس کے ساتھ جیسے چاہتا ہے عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بھول جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کر کے بندہ گناہ کرتا ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اگر بندے کو بھول جائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو بھول جاتا ہے اس کو دنیا میں ایسے ہی سڑتے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر اتنا بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، اڑ بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھول گیا۔ کون چاہتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بھول جائے؟
ایسے بندے کو اگر دنیا میں بھول جائے گا تو کل قیامت کے روز اس کی ضرور پکڑ ہوگی میرے بھائیوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ نہ تو نے دنیا میں مجھے یاد کیا، نہ جو ہے نا تو نے دنیا میں میرا ذکر کیا، تو میں کیسے اس کو یاد کروں؟ تو ایسا آدمی بالجد، ایسا آدمی ضرور بھی ضرور جہنم کا جو ہے جہنم کے دخول کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے پریشان آدمی ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، انسان کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے دل کا. میرے دلیل کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ يَحْشُرْتَنِي أَعْمَى قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس بندے کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. وہ اندھا بن کر کے جب اٹھے گا تو اللہ سے سوال کرے گا. سوال کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوں کرے گا، کیا کہے گا؟ قال ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی، تو نے میرا یہ حشر کیوں کیا؟ لماذا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے میرا حشر ایسا کیوں بنا دیا؟ اعما، کہ میں اندھا ہو کر اٹھا. لقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں اچھا تھا، دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں عطا کی تھی، دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بصارت دی گئی تھی، تو آج میرا یہ حال کیوں ہے کہ میں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو کہا جائے گا اس بندے کے لیے قالوا كذلك اتتك آتينا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کہا جائے گا اے بندے تیرے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو ہماری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو دیکھتا تھا، رسول کی حدیثوں کو سنتا تھا، اس کے باوجود بھی تو مجھے بھول جاتا تھا، لے آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. کون پسند کرے گا میرے بھائی؟ آج ہمارے سامنے قرآنوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں حضرت جی، اور اس کے باوجود بھی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دے، گناہ کا کام کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، صدقات زکات کو چھوڑ دے، ان کاموں کو حج کو چھوڑ دے، ایسے اہم فضائل کو، ایسے اہم احکامات کو اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے، ان سب کو دیکھتا ہے. مولوی منع کرتے ہیں کہ گانے نہ سنو، گانے سنتا ہے. مولوی منع کرتے ہیں کہ غلط کام نہ کرو، غلط کام کرتا ہے. منع کرتے ہیں کہ زنا نہ کرو، زنا کرتا ہے. تمام اعمال جو کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں، ان تمام کتاب و سنت کے اعمالوں کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے. اس کے باوجود بھی اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے سامنے تلاوتیں کی گئی، تیرے سامنے حدیثیں پڑھی گئی، تیرے سامنے اللہ میرا کلام پیش کیا گیا، تیرے سامنے رسول کی حدیثیں پیش کی گئی، تو نے کتنا عمل کیا؟ ان حدیثوں کو تو نے پڑھا لیکن کچھ عمل نہیں کیا. اس بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک، یہی تیرا معاملہ ہونا چاہیے، یہی تیرا معاملہ ہونا چاہیے. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتوں کو تو نے سنا اور اس کو بھول گیا، اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا، اس پر تو نے عمل نہیں کیا. وکذالک اليوم تنسى، لو آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں، ہم تمہیں بھول گئے، تم ہم کو بھول گئے، ہم تم کو بھول گئے، تو مان لیجئے آدمی کا ٹھکانہ ہو گیا جہنم. اسی طریقے سے گناہ کرتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، اس سے نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ دونوں میرے بھائیوں جنت میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں رزق دیا تھا جنت کا، ان کو جنت کا جو ہے کپڑا پہنایا تھا، ان کو تمام نعمتیں جنت میں ملی تھی، ساتھ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دی تھی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمایا ایک پھل کے ذریعے سے. شیطان ان کے اوپر حاوی ہوا اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے؟ جنت سے نکال دیے گئے. چھوٹا سا عمل ان کا جو گناہ کی طرف لے گیا، معصیت کی طرف لے گیا، وہ عمل حضرت حوا اور آدم کا، یہ عمل کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ نعمتوں سے محروم کر دیا. جنت جیسی نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا. اسی طریقے سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آج بڑا تلاش کرتے ہیں لوگ برکت کی، قرآن خوانی کرواتے ہیں گھروں میں، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، وہ کونے میں پھونکنے لگاتے ہیں، وہ کونے میں چاروں طرف پھونکنے لگاتے ہیں، دعائیں پڑھواتے ہیں رات دن. برکت نہیں ہے. برکت کی دعا کے لیے پریشان ہے، برکت نہیں ہے. کما رہا ہے دن میں 50,000 کما رہا ہے، 20,000 کما رہا ہے، کوئی 30,000 کما رہا ہے، برکت کہاں ہے؟ آج برکت کا خاتمہ ہو گیا ہے. برکت کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ برکت کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ برکت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے، گانے چل رہے ہیں.
ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، ہماری اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قرآن ایسا ذریعہ ہے جو پچھلی قوم کی امتوں کو سدھار دی، تو تم کون سی کھیت کے مولی ہو جو نہ سدھر سکو گے؟ ایک بار قرآن تو لگا کے دیکھو، گھر سے شیطان کو تو بھگاؤ۔ ایک بار قرآن گھر کے اندر لگاؤ، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، اس کے بعد دیکھو تمہارے گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوتی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے۔ گھر میں بیٹھے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بچہ گھر کے سامنے کے صحن میں ہے، سویا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور اسی کے بازو میں ایک گھوڑا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو ان کے گھر پہ نازل کرتے ہیں۔ بادل کی شکل میں آسمان سے فرشتے ان کے گھر کے اوپر نازل ہونے لگتے ہیں۔ بھائی آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آج برکتوں کو تلاشتے ہیں، رحمتوں کو تلاشتے ہیں، وہاں یہ عالم تھا، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو پڑھتے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو برکت کی شکل میں نازل کرتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کروڑوں کما رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، برکت نہیں، کچھ بچتا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ برکتیں ختم ہو گئی ہے میرے بھائیوں، اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے برکت کے لیے۔ جب دیکھتے ہیں اسید بن حضیر کہ ان کا گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کر کے ہنہنا رہا ہے، ناچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسید بن حضیر خوف کھاتے ہیں کہ کہیں میرے وہ بچے کو نہ کچل دے، وہ گھوڑا کہیں میرے بچے کو نہ کچل دے، اس لیے وہ قرآن کی آیت کو روک دیتے ہیں۔ اسی صورت میں وہ بادل جو ہے چھٹ جاتا ہے اور گھوڑا ہنہنانا چھوڑ دیتا ہے میرے بھائی۔ اس خوف کی بنا پر یہ عالم تھا قرآن پڑھنے کا میرے بھائیوں۔ آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، گھر میں قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھر میں بڑے سے لے کر کے چھوٹا قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ پاتا۔ آج مسلمان کی یہ حالت ہے۔ خود افسوس کریں میرے بھائی، کتنی بری حالتیں ہیں ہماری، جو ہم قرآن جیسی عظیم چیز کو، قرآن جیسی عظیم نعمت، برکت، شفا، اس کے اندر تمام چیزیں، ان سب کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں میں اپنا خیر و برکت کو تلاشتے ہیں، قرآن لا کر کے پڑھواتے ہیں جو کہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتا ہے، بھولنے کی بہت بیماری ہو جاتی ہے، بھولتا رہتا ہے، یہ چیز یہاں رکھا بھی بھول گیا، وہ چیز وہاں رکھا بھول گیا، اتنا بھولتا ہے آدمی۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ گناہ۔ ایک ایسا گناہ آدمی کرتا ہے لیکن اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اس کو اس بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو اس بارے میں بتایا، تو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس پر غور کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جب بھی آپ بیٹھا کرتے مجلسوں میں تو کہا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کہتے، اے لوگوں حساب و کتاب کر لیا کرو، گن لیا کرو، جس طرح اپنے مالوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاموں میں حساب کتاب کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے گناہوں اور نیکیوں میں حساب و کتاب کر لو۔ ہر دن اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج آپ نے دن میں کون سا غلط کام کیا ہے، کون سا گناہ کا کام کیا ہے، کون سا نیکی کا کام کیا ہے، آپ کو معلوم ہو سکے۔ حاسبو، اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اپنے نیکیوں کا موازنہ کر لیا کرو، اپنے گناہوں کا موازنہ کر لیا کرو، یہ دونوں کام کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ میں حساب جانتا تھا، نہ میں کتاب جانتا تھا۔ آج حساب و کتاب کا انکار کرنے والے بہت ہیں میرے بھائیوں، اس بنا پہ کئی لوگ ایسے بھی بھٹکانے والے ہوتے ہیں کہ نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، تو ہماری حالت اس قوم کے مانند نہ ہو جائے کہ ہم بھی حساب و کتاب کو بھول بیٹھیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، کل قیامت ہمارے اوپر قائم ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے اندر بھول جانے کی بڑی بیماری آتی ہے، گناہ کرتا ہے، بھولتا ہے بہت سی چیزوں کو، جیب میں جو چیز رکھی ہوتی ہے اس کو بھولتا ہے، ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بھولتا ہے، تمام چیزیں بھولنے لگتا ہے، اچھی چیزیں بری چیزیں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے فارشدنی الی ترک المعاصی، حضرت وکی تابعی ہیں، کہتے ہیں تابعی اسے سوال کیا گیا آ کر کے، اسے پوچھا گیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ میں بہت بھولتا ہوں، میرا حفظ پکا نہیں ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز ہنستا ہوں بھول جاتا ہوں، بڑا ذہن میں بڑی بیماری ہے بھولنے کی۔ انہوں نے کہا کہ تم گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو ترک کر دو، معصیت کو ترک کر دو، گناہ کی کام نہ کرو، تمہارے اندر سے بھولنے کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے یہ چیز ہے کہ آدمی کے اندر بھولنے کی بیماری آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتا ہے، مشکلات اور مصائب کے انبار اس کے اوپر آ پڑتے ہیں، مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے آدمی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور دوسرے پہ ڈھکے رہتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، آدمی گناہ تو خود کرتا ہے، بعد میں سوچتا ہے یار گناہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اپنے نفس کا محاسبہ پہلے کروں، پہلے خود دیکھ لوں کہ مجھ سے کیا گناہ ہے، دوسروں میں ہے
दूसरों में ढूंढता है आपके अंदर फलां चीज़ की कमी है, आपके अंदर फलां चीज़ नहीं है, आपके अंदर फलां चीज़ की कमी है, ये चीज़ें। पहले आदमी खुद अपने नफ्स का मुहासबा करे, खुद अपने गुनाहों को टटोले, मेरे अमाल कितने हैं मेरे अमाल, जो कल क़यामत के रोज़ जब वज़न किए जाएंगे तो कितने मेरे अच्छे होंगे और कितने मेरे बुरे होंगे। और आदमी गुनाह करता है और उसके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो आदमी ये नहीं समझना चाहिए कि ये गुनाह हमारी वजह से नहीं है। और करें कि मैंने माजी में क्या किया है, मैंने पहले कुछ ऐसा अमल किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज भी हमारे ऊपर मुसीबतें नाज़िल की। हमने क्या खोया मेरे भाई, हमने क्या खोया है? आप गौर करें, आप तारीख के औराक उठाकर देखेंगे, आप पिछली तारीख के बारे में सोचेंगे, जो हमारे असलाफ थे, सहाबा, ताबईन, तबो ताबईन से लेकर के आज तक, इनमें ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने ना मसाजिद का एहतमाम किया है और ना ही कुरान और हदीस का एहतमाम किया है। अगर वो लोग करते तो आज हमारी ये हालत ना होती कि हम मसाइब और मुश्किलात में परेशान होते। आज ना मुसलमानों से उनकी हुकूमतें छीनी जाती, आज ना मुसलमानों के अहकाम हिंदुस्तान के अंदर ना नाफिज किए जाते। आज परेशानी यही है मेरे भाई, मुसलमान होकर के हम लोग हिंदुस्तान में इस्लाम के कानून नहीं पेश कर सकते, इस्लाम के तमाम कवानीन को अंजाम नहीं दे सकते मेरे भाइयों। वो अमाल जो कर सकते हैं, जो मशरू हैं अवामुन नास के अंदर, जो मज़ाहिब और दीन के अंदर है, बस वही हैं। उसके अलावा जो अहकाम हैं, जैसे अहकाम है क्या कहते हैं, कत्ल है और तुम्हारे जिज़िया है, ऐसा टैक्स वगैरह है, ये जो है मुसलमानों से सब कुछ चीज़ें चली गई हैं। वजह ये है कि हमने जो है ये तमाम चीज़ें कहाँ से हासिल की हैं। वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। आदमी मुसीबत करता है तो वो उसी का किया कराया होता है। आदमी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो पहले और करे कि मैंने क्या चीज़ें छोड़ी है, क्या अमल मुझसे ज़ाय हुआ है, क्या मैंने जो है कुरान और हदीस के खिलाफ कोई काम किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत नाजिल हुई है। इसी तरीके से सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की तरफ फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिन यसीर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर खालिस भरोसा करते हैं, उसके लिए खालिस जो है अपने दिल के अंदर ये बात रख लेते हैं कि जो कुछ होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही से है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मामला आसान कर देता है। अल्लाह कहता है यजअल लहू अमरिन यसीर, उसके लिए हर मामला, हर किस्म का मामला आसान कर दिया जाता है। हर मामले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसान बना देता है। इसी तरीके से आदमी बड़ा परेशान होता है, मुसीबत ज़्यादा होता है, ऐसे आदमी को ना घबराना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की आयत के अंदर और एक जगह फरमाता है, बशर्ते कि आदमी अपने दिल से गुनाह को निकाल दे, अपने आप से गुनाह को निकाल दे, गुनाहों से दूर रखेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए दो खुशखबरी दी है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिन यसीर, एक पहली चीज़, रास्ते उसके लिए आसान बना दिए जाते हैं। दूसरा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, आदमी परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, गुनाह को तर्क कर दिया, खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करता है, तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते हमवार करता है। मखरजा कहते हैं मेरे भाइयों, रिज़्क़ हासिल करने की जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमवार कर देता है, फैला के रख देता है। आदमी जितना चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से, उस रास्ते के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिज़्क़ को हासिल कर सकता है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनाहों के बड़े मुज़िर असरात बयान किए हैं। अगर आदमी गुनाह करता है तो उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। कौन से आमाल? जो वो आमाल आदमी नेकियों के तौर पे करता है, वो तमाम के तमाम आमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो बहुत नेकियां किए होंगे, पहाड़ों के मानिंद नेकियां होंगी, इतना नेकियां किए होंगे। कहा जाता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सवाल करती हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ ज़माने जाहिलियत में एक ऐसा आदमी था जो बहुत ज़्यादा सयास था, लोगों के अंदर जो है बहुत माल को तकसीम करता था, लोगों को हाजियों को सब कुछ खिलाता था, लोगों हज करने जो लोग जाते उनको खाना पका करके खिलाता, बड़े नेक अमाल करता, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हाल क्या होगा? हज़रत आयशा ने सवाल किया तो कहा गया कि ऐसा आदमी जिसने इतना अमल किया है कि अगर वो ईमान नहीं लाया और वो गैर मुस्लिम था तो उसके सारे अमाल बेकार है,
کوئی عمل اس کا کام میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت صوبان کی روایت میں یہی ہے، کہتے ہیں کہ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہوگی، بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند وہ نیکیاں کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے تمام احکام کو بجا لاتے ہوں گے، لیکن ایک چیز ان کے اندر ہوگی، ایک چیز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ چیز یہ ہوگی، جب بھی وہ اکیلے میں ہوں گے، جب بھی وہ خالی ہوں گے، تو وہ کیا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کام جو حرام ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے منافی ہیں، نافرمانی میں شامل ہونے والے ہیں، ایسے کام اگر بندہ کرتا ہے، اس کے وہ اعمال جو پہاڑوں کے مانند ہوں گے، وہ تمام کے تمام اعمال برباد، اس لیے کہ اس نے جتنا عمل کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کا جتنی نیکیاں تھی وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا، اور جب خلوت میں آیا، اکیلے میں آیا، تنہائی میں آیا اور مجلس سے جب الگ ہو گیا، اکیلا ہوا اور حرام کام کو دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کے منافی کام کو دیکھا اور آدمی اس کے اندر شریک ہو گیا، گناہ کا کام کر لیا، گناہ میں شامل ہو گیا، تو ایسے بندے کے وہ اعمال جو اس نے پہاڑوں کے برابر کیے تھے تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اس حدیث سے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اعمال گرچہ ہم کتنے اچھے بنا لیں، لیکن ہمارے اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے، چاہے ہم لوگوں میں ہوں یا اکیلے میں ہوں، چاہے ہم جہاں ہو، ہمیں انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور گناہ کے کاموں سے چاہے ہم جماعت میں ہوں یا اکیلے ہوں، ہر صورت میں گناہ کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ملک و قوم میں فساد برپا ہونے لگتا ہے۔ کب؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، تو اس کے اس گناہ کی بدولت یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اسی پر صرف عذاب رکھا ہے، بلکہ اس کے اس فعل کی بنا پر، اس کے اس کام کی بنا پر، اس کے اس گناہ کی بنا پر پوری قوم، پوری ملت اس میں ملوث ہو جاتی ہے، پوری قوم کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ملوث کر دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے، اسرائیلی روایت میں سے ایک یہ آتا ہے کہ ایک بڑے اچھے زاہد اور عابد تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت ڈرایا، بہت سمجھایا، ان کی قوم نہیں مانی، وہ ناراض ہو گئے، قوم سے ناراض ہو کر کے جنگل میں گئے، بیابانوں میں رہنے لگے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اس آدمی کو جو عبادت میں لگا ہوا ہے، جو عبادت میں پڑا ہوا ہے، اس بندے کو سب سے پہلے اس کی روح کو لے لینا، یعنی اس کو موقع دینا، اس کے بعد اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دینا۔ کہا گیا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے مناقشہ کیا، ان سے بات کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری روح کو لینے آیا ہوں اور میں تمہاری موت کو لے کر کے لے جانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کیا وجہ ہے، میری موت کی وجہ کیا ہے، جبکہ میں نے راتوں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے یہ معاملہ کیا کہ میرے لیے جہنم کی وجہ سنا دی گئی ہے اور مجھے موت کے آغوش میں شامل کر دیا جا رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن تیرا ایک عمل ایسا ہے کہ تو نے جب اس کام کو انجام تو دیا تھا، اس کام کو تو نے انجام تو دیا تھا، لیکن ان کو اس بات کی طرف بلانے کے بعد تجھے اس سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تیرا یہ گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے تجھے اس معاملے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بتائیے، چلا آدمی صرف اپنے نفس کے بارے میں نہ سوچے، دوسروں کے بارے میں سوچے اور اس کے بعد اس پر مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی تھکاوٹ کا معاملہ اختیار نہیں کیا، دین کے کام میں راتوں دن لگے رہے۔ طائف گئے، مار کھائی، آپ کے چچا نے مارا، آپ کی چچی نے مارا، آپ کو اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے نہیں پھرا۔ چاہے جتنی پریشانیاں، مصیبتیں ہم پر نازل ہوں، ہمیں صبر سے کام کرنا چاہیے اور اس دین کے اندر ہمیں کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، دین کے اندر لگے رہنا چاہیے۔ اگر آدمی نکل جاتا ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آدمی اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، ظہر الفساد، اس پر اللہ، اس کی وجہ سے
دنیا کے اندر زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، فی البر والبحر، صرف انسانوں میں نہیں، زمین پر بھی اور سمندر پر بھی، اس لیے کہ ساری دنیا کا جو محور ہے زمین اور سمندر پر ہے، یہ تمام دنیا کے اندر اس کی وجہ سے فساد پھیل جاتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں گناہ کے کاموں کی بنا پر، لیذیق بعض الذی عملوا، بعض لوگوں کی وجہ سے سب کو اس میں ملوث کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ پچھلی قوموں کا دیکھیں گے، جتنا بھی مطالعہ کریں گے پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دو آدمی نہیں، تمام قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں شامل کر لیتا تھا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل والوں کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو دعوت پیش کیے تو وہ نہیں مانے، تو نتیجہ کیا نکلا ان لوگوں کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو بالکل اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تھے، دوسرے وہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، تیسرے وہ لوگ جو نہ اطاعت میں شامل تھے نہ نافرمانی میں شامل تھے، ادھر بھی صحیح دونوں طرف دیکھنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور جو لوگ منافقین کی شکل اختیار کیے تھے، نہ گناہوں میں شامل تھے نہ ایمان والوں میں، دونوں طرف سے کھیل کھیلتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا۔ اور ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے منتخب بندوں میں چن لیا۔ تو وجہ یہ ہوئی کہ آدمی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو تمام پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، گناہ کیا تو پورا زمین و آسمان جو ہے فساد سے بھر گیا۔ اور لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر زلزلے نازل کرتے ہیں۔ آج دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے مقامات، بڑے مشہور جگہوں پر آپ دیکھیں گے، جیسے پرسوں حال کیرلا کا واقعہ آپ جیسے جانتے ہیں، ایسے جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ زلزلے نازل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ وَقِيلَ مَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْفَتَيَاتُ وَاسْتُحِلَّ الْخَمْرُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں، آخر جب زمانہ ہوگا کیسی اس کی حالت ہوگی؟ کہا گیا کہ آخری زمانے کے اندر زمینوں کو دھسا دیا جائے گا، وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ، پتھر کی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے نازل کرے گا، ان کے چہروں کو مسح کر دیا جائے گا، بالکل سپاٹ بنا دیا جائے گا، ایسے بنا دیا جائے گا سپاٹ۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے اور ایسا کب ہوگا؟ کہا گیا قال اذا ظہرت المعازف، جب گانے عام ہو جائیں گے گھر گھر میں، گلی گلی میں۔ اور کہا گیا والفتیات، عورتیں ننگی ہو کر بازاروں میں نکلنے لگیں گی اور یعنیت ظاہر کریں گی۔ اور کہا گیا واستحلت الخمر، خمر شراب کو حلال کر کے لوگ پینے لگیں گے۔ یہ 3 صورتیں جب آ جائیں گی، لوگ گانے سننے میں بہت زیادہ جو ہے مشغول رہیں گے، اور ننگی عورتیں دیکھنے میں اور بازاروں میں نکال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو، اور شراب کو عام کر دیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور زمانہ آخر ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک اور قوم کے اندر بدامنی پھیلا دیتا ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ آج کتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں کاٹے جا رہے ہیں، کہیں پریشان حال ہیں، مسلمانوں کو کہیں دبایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت چل رہی ہے، آج بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے، یہ سود سینٹر جو چلا رہے تھے، یہ لوگوں کے بارے میں آپ معلوم کریں گے، بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، کوئی پیسہ ٹوٹو کر کے بھائی کا بھاگ رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر لوگ اپنے اعمال سدھار رہے ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو ہے لوگ دنیا سدھار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بدامنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کے اعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو قوم گناہ کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر ذلت کو، پھٹکار کو، رسوائی کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پسپا ہونے کا کیا عالم ہے؟ آج ہندوستان میں ہمارے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ کیا ہیں؟ ہم اپنی دعوت کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، ہم کھل کر کے جی نہیں سکتے، اسلام کے احکام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے ذلت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی جن کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، نہ ہم ان کی مدد کر پا رہے ہیں، نہ ان تک ہم پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی فتح کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے لگوں گا، لیکن اس کے گناہ اس کام کو ہارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آدمی گناہ کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے آدمی کامیابی کے بالکل قریب رہتا ہے، لیکن اس کے اس گناہ کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتا ہے میرے بھائیوں، گناہ کی کرنے کی بنا پہ شکست دے دیتا ہے۔ ایسا بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے شکست میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ روایت بڑی اہم ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کے جماعت گروہ، خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم اس کے اندر شامل ہو جاؤ گے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، ان تدرکوہن کہ تم لوگ اس چیز کو جان لو، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ پہلی ہے جب کسی قوم میں علانیہ طور پر فحش کہتے ہیں میرے بھائیوں، گناہ کا کام اور فسق و فجور، زنا کاری، ننگے ہو کر کے بازاروں میں نکلنا اگر یہ ہونے لگ جائے تو ایسی قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعاون کی بیماری نازل کرتا ہے۔ جو چوہے آپ دیکھتے ہیں جگہوں جگہوں پر دب دب کر کے مر جاتے ہیں، جگہ جگہ پر دب کر کے رہ جاتے ہیں، یہ ایسی بیماری تعاون کی بیماری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم پر نازل کیا اور ساری کی ساری قوم اپنے گھروں کے اندر مردہ پائی گئی۔ ایسی بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ فحش کام کرنے کی وجہ سے، زنا کاری کرنے کی وجہ سے، گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر لعنت تعاون کر دیتے ہیں، تعاون کی بیماری کو لا دیتے ہیں اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آج بیماریوں کا کیا حالت ہے؟ کینسر، ہارٹ اٹیک، یہ بیماریاں نہ سنی گئی تھی نہ دیکھی گئی تھی، لیکن آج اس کی وجہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی بیماریاں ہم پر جو ہے مسلط کر دیا ہے۔ ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول کرنے لگتے ہیں، ناپ تول کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ بڑی ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے میرے بھائیوں۔ ناپ تول میں کبھی بھی کمی نہ کریں، اگر آدمی کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے اور اس کی وجہ سے قوم پر پریشانیاں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آج مالیں بچا کر بینکوں میں جمع کر کے بینکوں میں بنا کر کے رکھتے ہیں، اگر آپ مال زکوٰۃ پورا ادا نہیں کرتے ہیں سال کا میرے بھائیوں تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ آدمی اپنا مال خرچ نہیں کرے گا، آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی خرچ نہیں کرے گا، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان سے کبھی پانی نہ ہوتا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے اور غیر قوم تمام لوگوں کی آپ حالت دیکھیں گے بڑی کنجوسی، ہماری حالت آج غیر قوم کی طرح ہو گئی ہے۔ ہم لوگ مال کو بچا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں پر رحم نہ کرتا تو ایک قطرہ پانی ہمیں نہ ملتا۔ چوتھی چیز یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، تو عہد و پیمان کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب دنیا کے اندر آئیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم نے اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیا، غیروں کو اپنایا، ہم مزاروں پہ جانے لگے، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ جب یہ ہم کام کرنے لگ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کرتا ہے۔ آج ہم پر ہمارے دشمن کیا کم ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم پر ہمارے کیا دشمن کم ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے بھی ایسے کچھ بھائی ہیں جو ہمیں مارنے کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہندوستان میں ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کے لیے کہ تھوڑا سا وقفہ مل جائے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس گجرات کے واقعے کو بھول گئے جس میں مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں ہوئی تھی، مارا کاٹا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دشمنوں، ہمارے جو دشمن ہیں ہم پر مسلط کر دیتا ہے، ان کو حکمران بنا دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزیں چھین لیتا ہے اگر اللہ اور کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ پانچویں چیز، جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں اور اللہ جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حکمران مسلمانوں میں سے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، ہم میں کئی ذمہ دار ایسے ہیں جو غیر قانونی کام کے لیے کہتے ہیں
اگر ہم اس کو کرنے لگ جائیں تو ہمارے درمیان پھوٹ آئے گا، اختلاف آئے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال میں زیادتی کرے اور ہمارے گناہوں کو کم کرے اور ہمارے اعمال میں ہمیں اضافہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔